تو ہم اپنے نوجوان مسلمانوں کو بھی یہی پیغام دیں گے کہ اے نوجوانوں، سب کچھ برداشت کرنا، لیکن جب آقا علیہ السلام کے ناموس کی بات آ جائے تو برداشت نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنے آل سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ مصطفیٰ کریم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی عزت و حرمت پر آنچ آ جائے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ گستاخ نرسمہا نند کے خلاف پورے دیش سے پرزور ورودھ ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہے مولانا محبوب اشرف صاحب۔ تو حضرت، آپ نے کامٹی کے پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ درج کروائی تھی، اور اس کے علاوہ ہندوستان سے ہزاروں کمپلینٹ جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شخص گرفتار نہیں ہو پا رہا ہے، ایسا کیوں آخر؟ اب ہوتا یہ ہے کہ حکومت جب ایکشن نہیں لیتی ہے، گورنمنٹ جب ایکشن نہیں لیتی ہے، تو پھر بھائی نبی پاک علیہ السلام کے ناموس پر پہرا دینا، اور تو بھائی جان تو کبھی نہ کبھی تو جائیں گی نا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ انسان کو، جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو بھائی مرنا تو ہے نا، تو نبی کے ناموس پر پہرا دیتے ہوئے مرو۔ اگر ہماری زندگی میں ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے وفا نہ کیے تو کیا کیے؟ کافی مراد آبادی علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور وہ ہم پھر سے گورنمنٹ کو، اس سے پہلے بھی ہم نے انٹرویو پر کہے تھے، اس خبیث کو اریسٹ کرو اور اس کو پھانسی کی سزا دو۔ اگر وہ نہیں اٹھیں گے تو رب کعبہ کی قسم ہم میدان میں آئیں گے، اور اس خبیث کو، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اس حرام زادے نے غلط سلط بات کہی، ہم اسے میدان میں آئیں گا تو ہم کاٹ دیں گے اگر اس نے ایکشن نہیں لیا تو۔ یہ ہم جذباتی بیان نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہم ہندوستان کے قانون پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے ہم ہندوستان کی حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس خبیث کو، اس نے ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اس لیے اسے پھانسی کی سزا دی جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس خبیث کو، اس ملعون، اس کتے کو اگر ہم سزا نہیں دیتے ہیں تو پھر کوئی اور دوسرا گستاخ پیدا ہوگا، پھر تیسرا گستاخ پیدا ہوگا۔ اچھا، ہم مسلمان کیا تمہارے دھرم گرو کو ہم کسی کو برا بولتے ہیں؟ نہیں بولتے، تو پھر تم ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیوں برا بولتے ہو؟ ہم اپنے نوجوان مسلمانوں کو بھی یہی پیغام دیں گے کہ اے نوجوانوں، سب کچھ برداشت کرنا، لیکن جب آقا علیہ السلام کے ناموس کی بات آ جائے تو برداشت نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنے آل سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ مصطفیٰ کریم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی عزت و حرمت پر آنچ آ جائے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا نظریہ وہی ہے جو ہمارے امام کا تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ایک عامر ذلیل کر کے پڑوسی ملک میں ہمارے اللہ کی گستاخی کر رہے، کوئی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر وہ اسلام اور بانی اسلام کے خلاف، خدائے تبارک و تعالیٰ کے خلاف آواز اٹھائیں گا تو ہم اللہ اکبر اس کے سر کو قلم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر حکومت ایکشن نہیں لے گی تو چاہے وہ عامر ذلیل ہو پڑوسی ملک کا، یا کوئی صحابی کی گستاخی کرے، فرمایا گیا من سب للہ فاقتلہ، جو اللہ کی گستاخی کرے اسے بھی کاٹ کے رکھ ڈالو، من سب نبی فاقتلہ، جو نبی کی گستاخی کرے اسے بھی کاٹ کے رکھ ڈالو، اور من سب للہ من سب صحابا فاضربہ، جو صحابہ کی گستاخی کرے اسے بھی مار لگاؤ، اسے بھی ضرب لگاؤ۔ لیکن ہم یہ تمام چیز تب کریں گے جب حکومت ایکشن نہیں لیں گی۔ ہم بھارت کے پی ایم مودی صاحب سے التجا کرتے ہیں کہ آپ اس خبیث کے متعلق ایکشن لیں تاکہ کوئی دوسرا خبیث پیدا نہ ہو۔ اور ہمارے امیر مفتی سلمان اظہری صاحب نے کھلا چیلنج دیا ہے، اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے، اپنی بات میں سچا ہے، تو میدان میں آ اور دیکھ لے حقانیت اسلام کی، اس لیے کہ اسلام کو تم جیسے پاکھنڈی مٹانے کی بہت کوشش کی ہے۔ اور یاد رکھ، جب یزید نے حد پار کی تو کربلا بن گیا تھا، اور تو حد پار کرے گا تو دوسرا کربلا ہم بھارت میں بنا دیں گے، اس لیے کہ ہم کم ہے نا، ہم ڈرتے نہیں، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں ہر جنگ ختم ہوئی، شروع ہی ختم ہو گئی، لیکن کربلا آج نہ مسلمانوں نے فراموش کیا نہ کافروں نے فراموش کیا، اس لیے کہ ہم تم کو وارننگ دیتے ہیں کہ تم
बाज आ जाओ, सुधर जाओ, वरना फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा जो इमाम हुसैन ने यजीद का किए थे, जो अम्र इब्न साद का किया गया था। और आज यजीद मिट गया और तू भी कुत्ते मिट जाएगा, तेरे चाहने वाले भी मिट जाएंगे, लेकिन इस्लाम और इमाम हुसैन कल भी ज़िंदा थे और आज भी ज़िंदा है और हमारे दिलों में राज कर रहे हैं। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया था, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दियस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। मैं लानत बरसाता हूँ उस खबीस पर, और उसने बहुत जवामर्दी की बात करता है। मैदान में आकर 10 मुसलमानों के सामने तो तू बात करता, तेरे को नहीं फाड़ते तो हमारा भी नाम सच्चे मुसलमान का नहीं होता। और सुन, तेरे को हम वार्निंग देते हैं, बाज आ जा और तू बचेगा तो नहीं, हुकूमत सज़ा देंगी, और हुकूमत नहीं तो फिर कुदरत सज़ा देगी, वरना फिर हम नबी के नामोस पर पहरा देने वाले हैं। इसे कोई धमकी समझे, कुछ भी समझे, अगर हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में हम सब कुछ हर पहलू को इख्तियार कर सकते हैं। हम हुकूमत से फिर इल्तिजा करते हैं, मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं उस हरामजादे को, उसने हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की, उसे फांसी दो, इसलिए कि गुस्ताख नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। बस मैं इतनी बात कहना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।